ملاقاتیں بھی دیکھ رہے ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستان کی، اور کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس دفعہ بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے یا جو مقصد تھا ان کا وہ پورا ہو، اور جو اسرائیل معاہدہ کرنا تھا اس حوالے سے ابراہم کارڈ، تو وہ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی اہمیت ختم؟ مجھے ذرا تفصیلی طور پہ ہمارے شہریوں کو بتائیے۔ بہت شکریہ عثمان احمد صاحب۔ اگر آپ کہتے ہیں آپریشن سندور کس سچویشن میں شروع ہوا تھا اور آپ سے بات ہو رہی ہے، آپریشن سندور ایک ایسے وقت میں شروع ہوا پاکستان اس طرح عالمی سطح پر یا عالمی ارینہ میں کردار ادا نہیں کر رہا تھا، اور ایک پرسیپشن یہ تھی کہ انڈیا ایک بڑی فوج ہے اور بڑی جو ہے وہ عسکری قیادت بھی ہے، بڑی معیشت بھی ہے، اور پاکستان معیشت جو ہے وہ ریکارڈ کے قریب ہے، اور اس کا یہ عالمی اس طرح کردار بھی نہیں تھا۔ لیکن آپریشن سندور یا بات کی جائے دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، اور ایک یا دو دن کی جو لڑائی ہوئی اس کے بعد صورتحال بالکل تبدیل ہوئی ہے۔ صورتحال اس طرح تبدیل ہوئی ہے کہ بھارت کو بھی پتہ چلا کہ جو اس کا یعنی یہ خیال تھا یا اس کو اس بات کا غرور تھا کہ پوری دنیا اس کی بات سنتی ہے اور امریکہ اس کے بالکل قریب ہے اور اس کو اسٹریٹجک پارٹنر تصور کرتا ہے، اسی طرح یورپ بھی اس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر تصور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو دنیا ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ بڑی قدر سے دیکھتی ہے، بڑی عزت کے ساتھ اس کو دیکھتی ہے، اس کی بات سنتی بھی ہے، جبکہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی بات سنی نہیں جاتی۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ کافی تبدیل ہوئی ہے۔ تبدیل اس طرح ہوئی ہے کہ عالمی دنیا میں پچھلے 2 یا 3 مہینے کے دوران 2-3 بڑے ایونٹس ہوئے ہیں، اور وہ ایونٹس یہ ہوئے ہیں، ایک تو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے سفارتی سطح پر، اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کو یا اس کے کردار کو تسلیم بھی کیا گیا ہے دنیا میں۔ اور اس کی نسبت اگر ہم دیکھیں کہ بھارت کی دنیا میں 2 بڑے ایونٹس ہوئے ہیں، ایک تو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے، اس میں انڈیا کا کیا کردار تھا اور پاکستان کا کیا کردار تھا۔ آپ نے جیسے دیکھا کہ اس میں انڈیا کا کوئی کردار نہیں تھا، وہ بالکل جس کو کہتے ہیں تنہائی کے عالم میں تھا، بالکل اکیلا وہاں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کی نسبت اگر آپ پاکستان کے کردار کو دیکھیں تو پاکستان کے حق میں جو ایران کی پارلیمنٹ میں نعرے بھی لگے ہیں اور اس کے کردار کو جو ہے وہ سراہا بھی گیا ہے۔ اور اس دوران جو ہے وہ آرمی چیف کو امریکی صدر نے خصوصی دعوت دی، ان کو جو ہے وہاں بڑی عزت دی گئی۔ اس کے علاوہ جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو وہاں بھی مودی خود نہیں جا سکے، ظاہر ہے صورتحال اس طرح کی تھی کہ دنیا ان کو قبول شاید نہیں کر رہی، اور جبکہ پاکستان کے ساتھ جو کافی ممالک کے جو سربراہان تھے یا حکومتوں کے سربراہان تھے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، پھر اسلامی وزراء خارجہ اسلامی جو ممالک کے جو سربراہان تھے ان کی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس میں بھی شہباز شریف کا ایک بڑا جو ہے وہ کردار تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرا ایونٹ دیکھیں جو اسرائیل یعنی فلسطین کے معاملے پر، اس میں بھی پاکستان کا بڑا کردار جو ہے وہ سامنے آیا ہے، جبکہ اس کے نسبت جو ہے انڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو دنیا نے تسلیم کیا ہے پاکستان کی طاقت کو، عسکری طاقت کو بھی، اور اس کے علاوہ سفارتی طاقت کو بھی۔ اب اشفاق دنیا مغل کے جو صاحب، بڑی زبردست آپ نے گفتگو کی، آپ نے تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ بھی بتایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو کچھ اور بتایا، اور وہاں پر جا کر جو جس معاہدے کا اعلان کیا گیا اس کی شکیں کچھ اور تھی۔ اس کی بارہا پاکستان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو 20 نکات تھے وہ ہمارے والے نہیں ہیں۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ بعد میں کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ابھی پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے وہ حقیقت میں بدل سکتی ہے اگر بھارت حملہ کرتا ہے پاکستان پر، اور لگتا ہے دنیا کو کہ بھارت اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا؟ میرے خیال سے تو وہ پکچر ہی چینج ہو جائے گی، وہ جو پذیرائی پاکستان سے مل رہی ہے۔ جب دو فریقین جب بیٹھ کر بات کرتے ہیں کسی معاملے پر تو ظاہر ہے ان کی دونوں کی جو ہے وہ یعنی مکمل طور پر ایک ہی نہیں سنی جاتی، دونوں کی سنی جاتی ہے، کسی جگہ ایک کو جھکنا پڑتا ہے، کسی جگہ دوسرے میں جھکنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر صرف پاکستان اور امریکہ کا معاملہ نہیں تھا، باقی بھی 6-7 ممالک جو عرب ممالک تھے
ان کی وہ بھی اس میں شامل تھے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی ساری باتیں نہیں مانی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی باتیں جو ہے وہ بالکل جو مسترد ہوئی ہیں ان کی کچھ باتیں مانی بھی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ نے ساری اپنی باتیں منوائی ہیں، امریکہ نے بھی اپنی بات کچھ دوسروں کی باتیں مانی ہیں. اس طرح اسرائیل کی لیکن بات کریں، سعودی عرب کی بات کریں، یہ جب 20 یا زیادہ فریقین جب ہوں گے تو پھر کچھ نہ کچھ جو چیزیں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتی ہیں. اچھا نہیں اشفاق لیکن مغل صاحب اس دیکھیں، چیز کا سارا جو اثر ہوا ہے وہ انڈیا پر ہوا ہے کہ دنیا جو ہے انگیج اس وقت کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے ساتھ ہے. فلسطین کا مسئلہ ہے تو پاکستان کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے، ایران کا مسئلہ ہے تو پاکستان کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے تو پاکستان کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے. انڈیا کو کوئی نہیں پوچھ رہا. انڈیا سے بڑی کمپنیاں ہیں تو ان کو ایک فرسٹریشن ہے، جس کی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن سندور کریں گے. آپ آپریشن سندور کس نام پر شروع کریں گے؟ جس طرح آپ نے آپریشن سندور پہلا شروع کیا بغیر کسی وجہ کے، اگر اس دفعہ بھی بغیر کسی وجہ کے کریں گے تو پھر جو ہے اس کے نتائج آپ کو یقیناً بھگتنا پڑیں گے. ابھی جو ہے وہاں الیکشن آنے والے ہیں، اب الیکشن سے پہلے اس طرح کا ماحول ضرور بنایا جاتا ہے، لیکن اگر اسی فرسٹریشن میں کہ انڈیا اکیلا اب رہ گیا ہے، کہاں وہ انڈیا جس کی ہر بات دنیا ہر بات مانتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ میں 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہوں، 1.5 ارب آبادی کی منڈی ہوں، تو مجھے کوئی مطلب آپ مجھے دنیا کے معاملات سے یعنی الگ نہیں رکھ سکتے. تو آج انڈیا بالکل اکیلا پڑا ہوا ہے. جو انڈیا پاکستان کو عالمی طور پر اکیلا کرنے کے لیے نکلا تھا، وہ مودی جو ہے آج بالکل اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا میرے خیال سے تو آپ یہ فرسٹریشن ہے اس تمام کی. جو ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، آپ ان دھمکیوں کو مذاق میں لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف الیکشن جو ہو رہے ہیں الیکشن بھی ہے، دوسرا فرسٹریشن ہے. فرسٹریشن میں یہ نہیں ہے کہ آپ حالات خراب نہیں ہو سکتے ہیں کہ آپ ایک مطلب ایک آپ کا بالکل چھوٹا سا ہمسایہ جس کو آپ سمجھتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں، اسی کے پاس چودھری آ رہے ہیں، اسی کے پاس علاقے کا میئر آ رہا ہے، اسی کے پاس MLA آ رہا ہے، آپ کو کوئی منہ نہیں لگاتا، تو پھر ظاہر ہے فرسٹریشن تو ہوتی ہے، یار یہ کیا، یہ کہاں سے آ گیا. تو یہ فرسٹریشن ہے. یہ فرسٹریشن سے حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بات وہی ہوگی کہ جو 6 مہینے پہلے آپ نے جو آپ کے ساتھ وہی ہوا، جو کچھ ہوا وہ 6 مہینے بعد بھی وہی ہو جائے گا. اگر تیاری اس وقت نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی؟ آرمی جو پروفیشنل آرمیز ہوتی ہیں دنیا میں، وہ تو ایک لمحے کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی صورتحال سے جو ہے وہ نبٹ سکتی ہے. اگر آپ SOPs دیکھیں یعنی فضائیہ کا، تو فضائیہ کے ہر وقت جو طیارے ہوتے ہیں ان میں جو پائلٹس ہر وقت بیٹھے ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے بعد ان کو آرڈر آئے فلاں جگہ پر حملہ ہوا ہے، آپ پہنچے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ گھر سے اس کو بلائیں گے، پائلٹ گیا ہوا ہے ویکینڈ بنانے کے لیے اور اس کے بعد آئے گا جہاز اڑائے گا. ایسا پروفیشنل آرمیز میں نہیں ہوتا کہ آپ کی تیاری نہیں تھی اب تیاری ہے. اب تیاری کون سی ہو جائے گی جو اس وقت تیاری نہیں ہوئی. بہت شکریہ اشفاق مغل صاحب، بڑے زبردست طریقے سے آپ نے بتایا کہ ایک طرف تو بھارت جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن اصل حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور خطرہ ضرور موجود ہے، لیکن خطرے کے ساتھ ساتھ بھارت میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ بھارت پریشان ہے کہ ہمیں عزت نہیں مل رہی، پاکستان کو ہر جگہ جو ہے وہ رسپیکٹ مل رہی ہے.